میرے محبوب کو بلا کے لاؤ۔ ساتھ ملک الموت کو لے کر آئے، ملک الموت کو باہر کھڑا کر کے جبرائیل اندر آیا، یا رسول اللہ آپ کے 63 سال ہو گئے، اللہ کا بلاوا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کو پسند کرنا چاہتا ہے، آپ کو آرام دینا چاہتے ہیں، آقا آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت آگے کھڑا ہوا ہے، آپ اجازت دیے تو اندر آ سکتا، میں تو نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے بلا لو، اندر آؤ بولو۔ ملک الموت آیا، آتے ہی رونا شروع کیا، کہیں کو روتا ہے؟ آقا پہلا قصہ ہوا یا رسول اللہ، دن سے اللہ نے موت کی ڈیوٹی سپرد کیا، آج تک تمہارے اپنے قانون چینج نہیں کیا، پہلی مرتبہ قانون چینج ہوا ہے، آپ کے رب نے کہا ہے میرے حبیب سے اجازت لے کے روح کھینچنا، میرا نبی آنا چاہتا ہے، احترام اکرام کے ساتھ دیکھ کے آنا، نئی امت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، میرے نبی کی مرضی میں چھوڑ دے، میں تقدیر کو بھی توڑ دینے کے لیے تیار، میں تقدیر کو بھی توڑ دوں گا، میرے محبوب کی مرضی میں چھوڑ دوں گا۔ آقا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ چلنا چاہتے ہیں، احترام اکرام کے ساتھ آپ کی روح پرواز کی جائے گی، اللہ کے پاس لے کے جائیں گے۔ فرمایا جبرائیل کو بلاؤ، جبرائیل آیا، بول جبرائیل میں دنیا میں رہوں یا اللہ کے پاس چلوں؟ جبرائیل جیسا فرشتہ رونے لگا، یا رسول اللہ دنیا میں آپ جب تک رہیں گے راتوں کو سنتے نہیں، امت بول کے۔ اما عائشہ کی روایت ہے ساری رات اکثر تمہارے نبی سوتے نہیں تھے، روتے تھے، ان تعظم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم۔ یہ آیتیں پڑھ کے اللہ تیری بندیاں تیرے بندے، تو مالک ہے، چاہے تو سزا دے سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تو رحیم، اللہ تو کریم، اللہ تو رحمان۔ اللہ میری امت گناہگار امت ہے، کمزور امت ہے، اس امت کو اپنے نبی کی ہمت ہے، اللہ معاف کر دے۔ ساری رات آپ سوئیں گے نہیں، روئیں گے، سارا دن کھائیں گے نہیں، بھوکے رہیں گے، یا اللہ 63 سال تک آپ کا رونا، آپ کا بھوکا رہنا، آپ کا تڑپنا ہم بھی دیکھ کر صبر کر رہے تھے، اللہ بھی صبر کر رہے تھے۔ آقا آپ کے 63 سال ہو گئے، آپ دنیا سے چلنے کا وقت ہے، آپ دنیا سے چلیے۔ جیسے جبرائیل چلیے بولے آقا چیز نکل گئی، زارو خطا رونے لگے، جبرائیل تو میری امت کو چھوڑ کے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، پھر اللہ سے جا کے پوچھ کے آ جا، میرے جانے کے بعد جو امت قیامت تک آئے گی، میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، ہم سب کو یاد کر کے نام لے کے رونے لگے۔ اما عائشہ رسول اللہ کے مثال کے دن 18 سال کی عمر ہے، عائشہ کی فکر ہونا تھا میری بیوی 18 سال میں بیوہ ہو رہی، نبی کی بیوی کبھی کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، ماں ہے، ماں سے نکاح حرام ہے۔ 18 سال میں اما عائشہ بیوہ ہوئی، 25 سال تک زندگی گزارا، بیوی کا فکر ہونا تھا۔ وہ فاطمہ ایک دن بابا کو دیکھے تو نہیں رہتی تھی، فکر یہ ہونا تھا جبرائیل میں جاؤں گا میری فاطمہ کتنا روئے گی۔ باجان چلے گئے، وہ لاڈلے حسن حسین جو نانا کے کندھوں پر بیٹھ کے سواری کرتے تھے، میرے نواسوں کا کیا ہوگا، بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ بیوی عائشہ کا نہیں میرے بھائیوں، جبرائیل سے فرمانے جبرائیل ان کا کچھ بھی ہو جانے تو میں برداشت کروں گا، میری امت کا معاملہ برداشت نہیں کروں گا، تو جا کے اللہ سے پوچھ کے آ جا قیامت تک آنے والی امت کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، کیا کرے گا۔ جبرائیل ملک الموت کو اما عائشہ کے ڈھیری میں کھڑا کر کے 7 آسمان چیرتا پھاڑتا ہوا سدرا پہ جا کے کھڑا ہو گیا، یا اللہ تیرا نبی حالت چاہتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ امت کا کیا ہوگا، جی رہے ہمارا غم، دنیا سے جا رہے ہمارا غم، خبر میں سو رہے ہمارا غم، کل میدان حشر میں آ رہے، سوالات انبیاء حد کے جنت کے دروازے پہ ہے، کھٹکھٹا رہے، دروازہ کھولو، بول رہے اور رضوان کہہ رہا کون آگے؟ ارے آدم سے عیسیٰ تک آگے، محمد آئے کیا؟ دیا ہے، جی ہے، جب تک محمد نہیں آئیں گے کوئی نبی جنت کی ہوا نہیں کھائیں گے۔ تلاش کرو ہمارے امام، ہمارے رہبر، ہمارے سردار کہاں ہے؟ آپ عرش کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کہہ رہا میرا نبی جنت انتظار کر رہی، انبیاء انتظار کر رہے، رضوان انتظار کر رہا، یہ مقام محمود کی کرسی اتارے گا، اس پر بیٹھ کے جاؤ۔ آقا کہتے مجھے ڈر ہوگا، مجھے جنت میں بھی جانے کے بعد کہیں میری امت کو جہنم میں ڈھکیل دیا نہ جائے، میں اللہ کے عرش پہ ہاتھ رکھ کے رونا شروع کرے گا، اللہ
مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امت کی ضرورت ہے، پہلے میری امت کو بھیج دے، میں بعد میں جنت پہ جاؤں گا۔ جنت پہ جانے سے رکے، دنیا میں کھانا کھانے سے رکے، راتوں میں سونے سے رکے۔ میرے بھائیوں، جبریل گیا، اللہ تیرا نبی کہتا ہے امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے کہلوا بھیج، جاؤ جبریل میرے نبی کو خوشخبری سنا دو، جتنی امت قیامت تک آنے والی ہے میں پوری امت کو میرے محبوب کے ہاتھ میں دے کر جنت میں ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ میں وعدہ کر رہا ہوں، جا کے بول دو میں اپنی نبی کی امت کو نبی سے جدا نہیں کروں گا، نبی کے ساتھ جنت میں بھی جاؤں گا۔ آخر جبریل نے کہا یا رسول اللہ خوشخبری سن لیجئے، اللہ آپ کی امت کو آپ سے جدا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ بھیجے گا۔ خوش ہو گئے جبرائیل، اب میرا دل مطمئن ہو گیا، میری امت کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا۔ روح کھینچو، روح کھینچنے لگے، بے چین ہونے لگے۔ اما عائشہ کو بولے عائشہ ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لا کے رکھو، بے چینی ہو رہی ہے۔ پانی میں ہاتھ ڈال رہے تھے، چہرے پہ مل لے رہے تھے، ایک دم ہم گناہگار یاد آ گئے، میں تم یاد آ گئے، امت یاد آ گئی۔ ملک الموت روح کے کھینچنے کی جو بے چینی مجھے ہو رہی ہے، میں ٹھنڈی میں آنے ہاتھ ڈال کے چہرے پہ مل لے رہا ہوں، کیا قیامت تک آنے والے امت کے ہر بیٹی ہر بھائی کو ایسی روح کھینچے گا؟ ملک الموت کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ آپ وجود کائنات، آپ حبیب الانبیاء، آپ سردار انبیاء، آپ کے خط پر ایک لائٹ اشارہ کروں، آپ کی امت کو تو ان کے اعمال کے حساب سے زندہ بکری کی کھال اتارے سرکار، زندی چڑیا کو آگ میں ڈال کے جلائے سرکار، ایک پیٹ میں 1000 بچے ہو کے سر کی تکلیف ہوگی، سنتے ہی محمد رضا طلب رونے لگے، ملک الموت میری امت کو مت ستا، میری امت کو تکلیف مت دے، میری امت کو روح کھینچتے وقت میں کوئی تکلیف مت دے۔ اس امت کے لیے بدر کی ساری رات سویا نہیں رویا ہو، اس امت کے لیے طائف جا کر 4.5 کلومیٹر پتھر کھایا ہوں، خون میں نہایا ہوں، بے ہوش ہو کے گرا ہوں، اس امت کے لیے فاطمہ جیسی بیٹی کو تڑپایا، حسن و حسین جیسے نواسوں کو شہید کروایا، علی اور عثمان جیسے دامادوں کو شہید کروایا، اس امت کے لیے زینب کو شہید کروایا، حمزہ کے ٹکڑے بنایا، میری امت کو تکلیف مت دے۔ کیا عجیب جملہ، کیا درد بھرا جملہ فرمایا، ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے بال بچے فدا ہوں۔ آخر نے فرمایا ملک الموت ایسا ہو سکتا ہے کیا، ایسا ہو سکتا ہے کیا، قیامت تک آنے والی امت کی تکلیف کو میرے سینے پر ڈال کر میری روح کھینچ لے، میری امت کی روح کو آسانی سے نکال دے۔ ملک الموت یہ ہو سکتا ہے تو کر دے، میری امت کی تکلیف مجھے دے دی جائے، میری امت کو آسانی نکالی جائے۔ یہ بول کر آخر چلے گئے، افسان ہو گیا۔ میرے بھائیوں رحمت عالم دنیا سے پردہ کر گئے، آپ کی ایک بکری تھی جس کو معلوم ہوا میرے دودھ پینے والے محمد چلے گئے، بکری بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، میرے آقا چلے گئے۔ روتے روتے شام تک بکری کا انتقال ہو گیا، بکری مر گئی۔ ایک اونٹنی تھی جس کے پیٹ پر بیٹھ کے حجۃ الوداع میں 5 گھنٹے روئے تھے، اونٹ کی پیٹ کو بھگائے تھے، امت کی مغفرت کے فیصلے کرائے تھے۔ اونٹنی کو معلوم ہوا میرے پیٹ پر بیٹھنے والے محمد چلے گئے، اونٹنی کھانا پینا چھوڑ کے روتے روتے 3 دن میں اونٹنی کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں آپ پہ ایک گھوڑا تھا جس پہ بیٹھ کے جہاد کرتے تھے، گھوڑے کو معلوم ہوا میرے پیارا آقا میرے پیٹ پہ مارے محمد چلے گئے۔ مدینے کے بازاروں میں گھوڑا روتا ہوا پھرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا لوگوں میرے پیٹ پر بیٹھنے والے محمد چلے گئے، میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ روتے روتے گھوڑا پاگل ہو گیا، میرے بھائیوں جانوروں پر یہ اثر ہو سکتا ہے، میں تم اللہ کے نبی کے امتی ہے، آقا کے غلام ہیں، آقا کے عشق و محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، نبی کے ہاتھ کا پانی پینے والے ہیں، شفاعت کا کار لینے والے ہیں، آخر جنم جانے والے۔ ہمیں آقا کا کتنا درد ہونا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے نبی اللہ کا دین مٹے، آج ہمارے سامنے مسلمانوں سے پاکی اور طہارت لٹے، آج ہمارے سامنے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز چھوٹے اور اللہ کے حکم ٹوٹے، نبی کے طریقے چھوٹے۔ عراق میں مسلمان کٹ رہا ہے، فلسطین میں کٹ رہا ہے،
میرے بھائیوں افغانستان میں کٹ رہا ہے، پڑوس ملک میں کٹ رہا ہے، روزانہ سینکڑوں کے جنازے، چیل کا اتنے نہیں مر رہے جتنے محمد کی امت مر رہی ہے، خودکشی بم کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، نبی کی زندگی میں چوری کیا تھا، لایا گیا، قرآن کی حد جاری کر دیا، ہاتھ کاٹا گیا، ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، صحابی کہتا ہے میں دیکھا آقا کو مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار ہو رہے، اس امتی کا نام لے رہے ہیں، ہائے ہائے میرے سامنے میری موجودگی میں پوری پبلک کے سامنے میری امت کی بے عزتی ہو رہی ہے، ہاتھ کاٹا جا رہا۔ لانے والا صحابی جا کے پوچھا ہے رسول اللہ آپ کے چور کے ہاتھ کاٹنے کا بڑا غم ہوا؟ آقا نے فرمایا اب تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میری امتی کا ہاتھ کٹ گیا، تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا، تیری ارمان پوری ہو گئی۔ آقا کیا کرنا تھا؟ کہیں کو لایا میرے پاس میرے امتی کو، وہی توبہ کرا کے معاف کرانا تھا، میرے سامنے لایا، قرآن کا حکم جاری ہو گیا، میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا۔ ایک چور امتی کا ہاتھ کٹنے پر محمد رسول اللہ کی طرح روئے ہیں۔ آج معصوم بچے مر رہے، جوان مر رہے، جوان بیٹیاں بیوہ ہو رہے ہیں، بوڑھی ماؤں کے دل تڑپ جا رہے ہیں۔ آج امت پہ رونے والے بھی رہے، امت کا درد و غم کھانے والے بھی رہے، امت کے لیے قربانیاں دینے والے چلے گئے۔ لہذا میرے بھائیوں سیرت کا یہ مبارک جلسہ اور سارے مسلمان مل کے جم گھٹے گا یہ جلسے میں آقا کا درد و غم کھانا ہے اور نبی کا محبت کا پیالہ پینا ہے، آقا کی شریعت کا تو میرے بھائیوں فیصلہ اٹھانا ہے۔ گھر گھر میں اللہ کے نام کا بول بالا ہو، گھر گھر میں اللہ کے دین کا بول بالا ہو، گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا ہو، ہر گھر میں شیطان کمینے کا منہ کالا ہو، پاری باطل طاقتیں ڈھیلے ہو، ہر گھر میں نور ملے، ہر امتی کو جنت کا ٹور ملے، ہر امتی جہنم سے دور ہو۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے، ہر ایک کے سامنے آقا کی سیرت کا ذکر کرنا ہے، نبی کے درجات کو بلند کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ آقا کا دامن تھامیں گے، ان کے دین کے اندر میرے بھائی دین کو چومیں گے، نبی کی محبت میں چومیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی دے گا، خبر میں جنت کے باغ میں سلائے گا، حشر میں اللہ عرش و کرسی کی جگہ دے گا، اور پل صراط پہ اللہ نبی کی سفارش سے 15-16 قدم برس پہ سیکنڈ میں پار کرائے گا، جنت پہ چلے جائیں گے۔ اگر نبی کا دامن چھوڑیں گے، نمازوں کو چھوڑیں گے، میرے بھائیوں دنیا میں بھی پریشانی، خبر میں باغ میں سوتے، آگ میں سوتے، اور قیامت میں عرش کے نیچے نہیں رہتے، سورج کی تپش میں رہتے، خون کے آنسو ہوتے، انگلیوں سے لے کونے تک ہاتھ چبا کے کھاتے اور تلووں سے تعلق پسینے نہاتے۔ اگر نبی کا دامن نہیں تھامیں گے میرے بھائیوں پل صراط پہ سے کٹیں گے، فرشتوں کے ہاتھوں میں گھٹیں گے، اندھے بہرے فرشتے پیٹیں گے، 3-3 ہزار کلومیٹر لمبے سانپ کاٹیں گے، گھوڑے سے اونچے اونچے بچھویں ڈسیں گے، کالی آگ جلائے گی، اندھیری ستائے گی، خون پیپ کا کیچڑ کھلایا جائے گا، حلق مٹک جائے گا، پانی 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 بول کے 500 سو روئے گا، فرشتوں کو کان نہیں، آنکھ نہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، جو اللہ سن رہا ہے ڈانٹ کے کہہ رہا ہے اکسو فیہا ولا تکلمون، لمبا کرا لا فرمان، بات مت کر، مجھے یاد مت کر۔ میرا منادی مسجد کے میدانوں پہ لوڈ اسپیکر کے پنگے لگا کے 5 ٹائم تیرے کان میں آواز دیتا تھا، حی علی الصلاۃ، بولو حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامے کی طرف۔ کان پہ چونی رینگتی تھی، پیشانی میں بل نہیں آتا تھا، پیٹ پلٹا کے بیٹھ جاتا تھا، دنیا میں میری آواز نہیں سنا، آج تیری فریاد نہیں سن گا، ہرگز پانی نہیں دوں گا۔ روزانہ صبح کی نماز میں مسجد کے مؤذن صاحب لوڈ اسپیکر کے پنگے لگا کے سامنے آواز دیتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے، سونا بدتر ہے۔ دلیل لگیے، نوم صبح دی امن و رزق، صبح کے وقت کا سونا ہی مہنگائیاں بڑھا رہا ہے، داماد چڑھا رہا ہے، بارشوں کو رکا رہا ہے۔ یہ صبح کی نماز چھوڑنے کی نوست سے مسلمان چھوڑ رہا ہے، ساری انسانیت پریشانیاں اٹھا رہی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کے اس مبارک جلسے میں، اس مبارک تقریب میں اس بات کا ارادہ کرنا ہے، آپ کے دم موت تک طہارت کبھی توڑیں گے نہیں، نماز کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ سارا مجمع بولو انشاءاللہ، زوردار بولو بھائی انشاءاللہ۔ اور آج کی دم موت تک اللہ کا حکم توڑیں گے نہیں، نبی کا دامن چھوڑیں گے نہیں، بولو انشاءاللہ۔ اور آج سے لے کے موت تک کون کون نماز پڑھیں گے، ذرا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی محبت کی جتاؤ،
पूरा हाथ उठा, वट्टू कुत्ता गंबा कुत्ता लेक्का चुकता अट्टम अट्टम पूरा सट्टम हाथ उठा के बोलो हम मौत तक नमाज की पाबंदी करेंगे। नमाज का दर्जा इस्लाम में ऐसा है जैसे इंसान के सिर में सर का दर्जा। आंखों के बगैर जो इंसान है उसको क्या बोलते हैं? अंधा है नहीं। हैदराबाद में अंधे, अरे गोलकोंडा में अंधे है नहीं है। जिसके काना नहीं सुना तो क्या बोलते? बहरा है नहीं। जिसका जुबान बात नहीं करती क्या बोलते? गूंगे है। जिसका स्क्रू ढीला हुआ क्या बोलते? पागल, मेंटल। किराक, जहाँ किराक में पोट्टों को फुल किराक करते, किराक आते ही पोट्टे पूरे जमा होते, बॉलिंग बैटिंग चलती, विकेट आउट करके वापस आते, तो किराक अट्टम अट्टम पूरा सट्टम को लेके लंगा फिरना यूनिफॉर्म, और पैरों के बगैर हैं लंगड़े, हाथों के बगैर ऊंचे, तो हाथ के बगैर, पैर के बगैर, जुबान के बगैर, कान के बगैर, आंखों के बगैर हो रहे। अच्छा कोई बगैर मुंडी का भी है गोलकोंडे में? अरे कोई बगैर मुंडी का इंसान है? एक आदमी मुंडी नहीं सका, बीच मार्केट में गए तो शटर में छोड़ो भागती, मुझको भागती। वही ड्रेस पहन लिया है, मुंडी ने सरका, रोड पे निकल गया है। पहले पीरकोड़ा भागती, मांगे तुरकोड़ा भागती, हिंदुआ पहले भागती। ये क्या हो रहे? मुंडी नहीं सरका बोल के। जब तक उन्हें मार्केट में रहता, कोई मार्केट में नहीं आता। आका ने फरमाया बगैर मुंडी का इंसान नहीं, बगैर नमाज का वो मुसलमान नहीं। जीने के लिए सर जैसा जरूरी है, बोलो मुसलमान होने के लिए नमाज जरूरी है। नमाज आका की आंखों की ठंडक, खुर्रत फिसला मेरा उम्मती, मेरे आंखों को ठंडक पहुंचा। पहले तेरे लिए रोया हूँ, भूखा रहा हूँ, तू अभी मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, नमाज छोड़ रहा है। अल्लाह हमें नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने की तौफीक दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे। नमाज मेरा दिल का सुख है। नमाज पढ़ने वाला सुख पहुंचाता, नमाज छोड़ने वाला नबी को दुख पहुंचाता। बोलना तो बहुत कुछ है मेरे भाइयों, बहुत सारा वक्त निकल गया, फिर भी आप लोग सबर जब से आका के इसका सुबह देखकर बैठे। तुम्हारी ये मोहब्बत क़यामत में काम आएगी, नबी के हाथ का पानी पिलाएगी, जन्नत का सर्टिफिकेट दिलाएगी, आका के साथ जन्नत में लेके चली जाएगी। सारे नौजवान हसन हुसैन के साथ जाएंगे, सारी औरतें बीवी फातिमा के साथ जाएंगे, बूढ़े बड़े अल्लाह के नबी के साथ जाएंगे। अल्लाह हम सबको अर्श की दावत खाने की तौफीक दे, खबर में जन्नत के बागों में सोने की तौफीक दे, हशर में अल्लाह अपने अर्श की जगह लेने की तौफीक दे, और अल्लाह की दावत खाने की तौफीक दे। इन्ना अतैना कल कौसर हमार के रहमत वाले हाथों से बरकत वाला पानी, जन्नत में शिरकत वाला पानी अल्लाह पीने की तौफीक दे। आखा से जन्नत का सर्टिफिकेट शफाअत का लेने की तौफीक दे, उस सिरात पे जाने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, अल्लाह हमें इस्लाम पर जीकर ईमान पर मरने की तौफीक दे। अल्लाह आप सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा भाई दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाजी की दुआ कबूल होती है। हाजी जिसके लिए हाथ उठाता है उसके लिए कबूल होती है। 4 महीने तक हाजी की दुआ रिजर्व होती है। जिलहज मेरे भाइयों, उसके बाद मुहर्रम, सफर, और ये कौन सा महीना है? रब्बील अव्वल, 12 रब्बील अव्वल तक हाजी जिसके लिए भी हाथ उठा अल्लाह दुआ कबूल करता है। लिहाजा मैं हज से आया हूँ, मदीने से आया हूँ, आप सारे भाइयों और बहनों के लिए दिल से दुआ दे रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लो एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम राहिमीन व या ज़ल जलाली वल इकराम व या अकरमल अकरमीन व या बदिअस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यु फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वलितना बिस्सालिहीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खता रशम गुदर फरमा। जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह वो से दर्द भरे मुखर्रिरीन ने नबी की शान में बयान किया है, हर मुखर्रिर की आवाज को दिलों तक पहुंचा दे। या अल्लाह दिलों में उतार दे, नबी की अजमत और मोहब्बत दे दे। या अल्लाह सारी दुनिया में तेरे नाम का बोलबाला कर दे, घर घर में नबी के नूर का उजाला कर दे। इतने घंटों तक सत्ते के आलम में बैठे अल्लाह, तेरी मोहब्बत नहीं होती तो क्यों आते? इस बैठने वालों में कौन किस लाइन से परेशान है अल्लाह तू सबको जानता है, एक एक भाई को पहचानता है। इसमें कोई ऐसे भाई है जिनकी बेटियों को, जिनकी बहुओं को, जिनकी बीवियों को, जिनके बहनों को बच्चे नहीं है, गुड्डू कहला रहे,
دنیا تانے دے رہی ہے، ایسے بے اولاد بیٹوں کو اولاد والا بنا دے، بیٹا بیٹیاں ان کو دے دے، جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی اللہ اس گھر میں ایک آدھ بیٹا پیدا کر دے، جینے کا باٹا پیدا کر دے، جہاں بیٹے بیٹے کا بیٹی، گھر کی روٹی، ساری دنیا کی باتیں جھوٹی، اللہ تیرے نبی کی بات سچی، ہر گھر میں ایک نیک بچی کو پیدا کر دے، روزی روٹی کا ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ جوان بیٹیاں جن گھروں میں تڑپ رہی ہے، گھوڑے دھونے کی لعنت کے شکار ہو رہی ہے یا اللہ، جہیز کی بھیک مانگنے والے فقیروں کی وجہ سے نکاحیں رکی ہوئی ہیں، اللہ جوان بیٹیوں کے لیے رشتے لگا کر، رشتے ڈال کر، سستے میں شادیاں کر کر ہنستے ہوئے رہنے کی توفیق دے، خرچوں میں پھنسنا نہیں، ان ساتھوں رشتے دار دے کے ہنسنا نہیں، اللہ خوش کرنے والے شوہر دلا دے، خوش کرنے والے داماد سسرال کو دلا دے، جوان بیٹیوں کا مسئلہ حل کرا دے یا اللہ۔ جن گھرانوں میں بیماریاں ہیں، معذوریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تندرستی ہزار نعمتوں کی ایک نعمت ہے، اللہ ہر گھر میں تندرستی دے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ان کے پورے خاندان میں دور اور قریب میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، تندرست دے، عافیت دے، صحت بدن، صحت روح دے یا اللہ۔ جو مسلمان قرض دار ہیں ان کے قرضوں کا غیب سے انتظام کر دے، جو مسلمانوں کے خون خرابے ہونے اسلامی کنٹریز میں اللہ ان خون خرابوں کو بند کر دے اللہ۔ مسلمان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، خون کی حفاظت کر دے اللہ، اور مسلمانوں کے یا اللہ املاک اور جائیدادوں کی حفاظت کر دے اللہ یا اللہ۔ مسجدوں کی حفاظت فرما، تیرے گھروں کی حفاظت فرما، زہریلی نظریں پڑھنے مت دے، دینی مدارس کی حفاظت فرما، پڑھنے والے بچوں کی، پڑھانے والے مولویوں کی مدد فرما، دینی مدارس کو ترقی عطا فرما، چلنے کے اسباب پیدا فرما یا اللہ۔ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے ہیں عطا فرما، جو بھی مانگنے سے